آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ محترم سامعین، اجتماعیت، یونٹی زندہ قوم کی پہچان ہے، ترقی کا راز ہے، جبکہ انتشار اور اختلاف کمزوری، پسپائی اور زوال کا سبب ہے۔ دنیا کا سارا نظام یونٹی کے بلبوتے پر قائم ہے۔ روٹی کا وہ لقمہ جسے ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ وہ ایک دانہ تھا؟ اسے زمین سے پیدا کرنے میں کسان کی ضرورت ہوئی، زمین نے ساتھ دیا، مٹی ہموار ہوئی، آب و ہوا موافق ہوا، پھر کٹائی، پسائی اور سپلائی کے بعد لقمہ بننے تک جن جن مراحل سے گزرا، یہ یونٹی کا کھلا ثبوت ہے۔ جانوروں میں کبوتروں کو دیکھیے، جب وہ شکاری کے جال میں پھنستے ہیں تو کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ جال کے بندھن کو توڑ کر پرواز کر جائے، لیکن جب سارے کبوتر مل کر کے زور لگاتے ہیں تو جال سمیت پرواز کر جاتے ہیں اور شکاری منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ستاروں کی دنیا میں غور کر کے دیکھیے کہ اگر وہ منتشر ہوں تو حسین و جمیل کہلانے سے رہیں، لیکن جب وہی متحد ہوتے ہیں تو کہکشاں کہلاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ جب دنیا کی ساری چیزوں میں اتحاد، اتفاق اور یونٹی پایا جاتا ہے تو انسانوں میں تو اتحاد کا پایا جانا بدرجہ اولا ہونا چاہیے، اور انسانوں میں بھی قوم مسلم سب سے زیادہ متحد ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کیا ایسا ہو سکا؟ افسوس کہ ہم مسلمان آج آپسی خانہ جنگی کے شکار ہیں، جماعتوں، گروہوں اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم میں کا ہر ایک دوسرے کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ معمولی باتوں کو ایشو بنا کر ہم ایک دوسرے سے بدزن ہو جاتے ہیں، اور بدزنی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ امت جس کا معبود ایک، رسول ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، مقصد ایک اور منزل بھی ایک ہے، وہ کسی طرح متحد ہونے کو تیار نہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ محترم سامعین، ذرا پیچھے کی طرف لوٹیے اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کیسے جانوروں کی سی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو باہم سب کے سب شیر و شکر ہو گئے۔ ان کی سالوں کی پل رہی دشمنیاں یک بیک ختم ہو گئیں۔ آئیے ذرا ان کے اتحاد پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے سمند غیرت کو تادیہ نہ لگے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے بیچ بھائی چارگی قائم کی تو انصار نے اپنے گھر بار، مال و دولت، کھیتی باڑی سب میں آدھا آدھا کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دیا۔ ایسی قربانی پیش کی کہ ایک صاحب اپنے دینی بھائی سے عرض کرنے لگے کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، ان میں سے جو پسندیدہ ہو اشارہ کریں، طلاق دے دیتا ہوں اور آپ ان کے ذریعہ اپنا گھر بسا لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی مہاجر بھائی نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ جی ہاں، یہی قوم چند سالوں پہلے ایسی خود غرض تھی کہ اپنے مفاد کے لیے خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی، لیکن آج یہی قوم ہے کہ میدان جنگ میں ہے، جانکنی کے عالم میں ہے، پیاس سے دم سکھا جا رہا ہے، لیکن زبان سے نکل رہا ہے، میرے بھائی کو پہلے پانی پلاؤ۔ غزوہ یرموک کا موقع ہے، 7 زخمی صحابہ ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں،
موت و حیات کے کشمکش میں مبتلا ہیں۔ زخمیوں کا جائزہ لینے والے ایک صحابی جب پانی لے کر وہاں سے گزرتے ہیں تو ایک زخمی صحابی پانی مانگتے ہیں۔ پانی کا مشکیدہ لے کر جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو اتنے میں قریب پڑے ہوئے دوسرے صحابی درد سے بھری آواز میں بولتے ہیں پانی۔ یہ پانی کا لفظ سننا تھا کہ پہلے والے صحابی پلانے والے صاحب سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو پہلے پانی پلاؤ، مجھ سے زیادہ پیاسا او لگ رہا ہے۔ ان کے پاس پلانے والا پہنچتا ہے تو تیسرے کی آواز آتی ہے پانی۔ دوسرے صاحب پانی والے سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارا او بھائی زیادہ پیاسا لگ رہا ہے، پہلے اسے پلاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو چوتھے کی آواز بلند ہوتی ہے پانی۔ الغرض پانی پلانے والے صاحب چوتھے اور پانچویں سے ہوتے ہوئے آخری زخمی کے پاس پہنچے تو ان کی روح نکل چکی تھی۔ جب ان کے پاس سے پلٹتے ہیں تو یہ دردناک منظر دیکھتے ہیں کہ 7 زخمی شہید ہو چکے تھے۔ اس طرح ایثار نے، قربانی نے کسی کو دنیا کا پانی پینے نہیں دیا، البتہ سب شہادت کا جام پی کر اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ہے ایثار اور قربانی کا اعلیٰ نمونہ۔ دوسرا واقعہ سنیے۔ جنگ تبوک جو فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں رومیوں سے ہوئی تھی، اس جنگ میں 3 صحابہ کرام شریک نہ ہو سکے تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں جہاد سے پیچھے اس وجہ سے نہیں رہ گئے تھے کہ وہ پیچھے رہنا چاہتے تھے، بلکہ یہ نیک صحابہ میں سے تھے، مگر سستی کی وجہ سے آج کل کرتے رہے اور سامان سفر کی تیاری نہ کی، یہاں تک کہ لشکر اسلام مدینہ سے روانہ ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹ کر آئے تو آپ نے ان تینوں سے فرمایا کہ وحی کا انتظار کرو۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کا مکمل بائیکاٹ کریں، ان سے سلام و کلام ترک کر دیں، یہاں تک کہ ان کی بیویاں بھی ان سے نہ بولیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے منہ پھیر لیا۔ ان میں سے 2 تو گوشہ نشی اختیار کر لیے، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت جان نکلے، 5 وقت کی نمازوں میں حاضر ہوتے اور ادھر ادھر لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی، لیکن کسی کو ان سے پری نہ تھی، کوئی بھی ان کی بات نہیں سنتا تھا، سلام کرتے تو کوئی جواب بھی نہ دیتا تھا۔ زندگی ان کے لیے وبال جان اور 2 بھر ہو گئی تھی۔ یہ کیفیت جب غسانی بادشاہ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو غسانی بادشاہ اپنا ایلچی خط دے کر کے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتا ہے۔ خط میں اس نے کیا لکھا تھا؟ اس نے لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے آقا نے تجھ پر سختی کی ہے، تم ایک رئیس اور شریف آدمی ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر و منزلت کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے یہ خط پڑھ کر اس ایلچی کے سامنے میں ہی انہوں نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا اور کہا کہ یہی اس خط کا جواب ہے۔ برکیف پورے 50 دن ایسی ہی ذہنی کفت میں گزرے، تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ چنانچہ وہی صحابہ جنہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا ان سے گلے مل گئے اور پہلے ہی کے جیسے تعلق رکھنے لگ گئے۔ محترم سامعین، اس واقعے کے ذریعہ ہم جس نقطے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے وقت بادشاہ کا پیغام آیا جبکہ سارے لوگوں نے ان سے تعلق کاٹ رکھا تھا، لیکن آپ نے بادشاہ کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور اس کی طلب پر لات مارتے ہوئے ایلچی کے سامنے خط کو جلا ڈالا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا سکتے تھے اور غسان کے بادشاہ سے جا ملتے جہاں ان کی خوب آو بھگت ہوتی، لیکن وہ جانتے تھے کہ ایمان کی قیمت دنیا کی ساری دولت بھی چکا کر کے نہیں لگائی جا سکتی۔ تیسرا واقعہ سنیے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جب اختلاف سخت ہوتا گیا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ حضرت علی کے خلاف جنگ کی خاطر ایک فوج بھیجنا چاہتا ہوں جو آپ کی فوج کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرے گی، یعنی ہم بھاری فوج کے ساتھ علی کے خلاف آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو غصہ سے کانپنے لگے اور اسی خط کے پیچھے یہ لفظ لکھا جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ کا جملہ تھا، اے رومی کتے، تجھے اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ تو مجھے اور میرے بھائی حضرت علی کو آپس میں مزید لڑانا چاہتا ہے؟ یاد رکھ، اگر تو فوج روانہ کرے تو سب سے پہلے میں اس سے مقابلہ کروں گا، اس کے بعد حضرت علی تیری فوج سے جنگ کریں گے۔ مجھ میں اور حضرت علی میں جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے وہ آپس کا معاملہ ہے، تجھے اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سیاسی معاملہ تھا جس کا تعلق آپسی انبنی سے تھا۔ اس کے حل کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کی دخل اندازی قطعاً برداشت نہیں کی اور ایسا تاریخی جواب دیا تاکہ امت کا اتحاد ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ ہے سنہرا کردار ہم مسلمانوں کے اتحاد کا، جس سے آج سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اس سنہرے دور کا ایک اور نمونہ دیکھ لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں فوج کے سپہ سالار اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عہدے سے معزول کر دیا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افواج شام کا اعلیٰ سپہ سالار بنایا۔ اس سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ذرا بھی شکن نہ آیا۔ آپ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ایک فوجی کی حیثیت سے شریک ہوئے، بلکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ مفید ترین جنگی مشورے دیتے رہے۔ دوستو ذرا غور کرو، کتنا بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے اس واقعہ میں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو عہدے سے معزول کر کے کسی دوسرے کو اس کی جگہ پر نامزد کیا گیا تو وہ صاحب جو ہے نا اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اپنی الگ پارٹی بنا لیتے ہیں، اس کے مقابلہ میں سازشیں رچنا، اس کی کمیوں کو کریت کر عوام میں پیش کرنا اپنا محبوب مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم کیسے ترقی کریں گے؟ جبکہ اسی اتحاد کی بنیاد پر ایمان والوں کی مٹھی بھر جماعت نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر دیا تھا، وقت کے سپر پاور طاقتوں کو تاخت و تاراج کیا تھا اور پوری دنیا میں اپنی فتح کا جھنڈا لہرایا تھا۔ محترم سامعین، یہ 4 واقعات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں محض تسلی تباہ کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ سمجھ سکیں کہ ان کی ترقی کا راز کیا تھا اور آج ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے۔ آج ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ حکومتوں کو ہم کوستے ہیں، قیادتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہزاروں تبصرے کرتے ہیں، لیکن اپنے دائرے میں ہماری جو ذمہ داری ہے اسے نبھانے کے لیے تیار نہیں، اپنی زندگی میں چینجنگ لانے کے لیے تیار نہیں، اپنے کردار اور رویہ پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ہمارے حالات کیسے بدلیں گے؟ ان کے حالات اس لیے بدلے تھے کہ وہ خود بدل گئے تھے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ہم دبائے جا رہے ہیں، پسے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں۔ اب قیادتوں کو کوسنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، حکومتوں کو برا بھلا کہنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ غفلت کی چادر اتاریں، عقل کے ناخن لیں، اپنا محاسبہ کریں، خود میں تبدیلی لائیں، اپنی ذمہ داری پر دھیان دیں، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیں، قوم کے مفاد کو سامنے رکھیں اور سب سے بڑھ کر اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں یونٹی پیدا کریں، متحد ہونے کی کوشش کریں۔ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے،
لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سر. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عارف اقبال بول رہا ہوں فاہل سے. جی پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کھجور کھا کر کے اور نماز پڑھنے لگتے ہیں، کلی نہیں کرتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں نماز؟ بہت بہت شکریہ. عارف اقبال صاحب نے پوچھا ہے کہ لوگ کھجور کھا کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، کلی نہیں کرتے، تو کیا کھجور کھا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ کوئی بھی چیز کھانے کے بعد میں ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. صرف اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنا چاہیے. کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اصل میں بات کیا ہے، مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کچھ کھایا ہے اور کھانے کے حصے منہ میں باقی رہ گئے اور نماز کی حالت میں اس حصے کو اس نے گھونٹ لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن معمولی تھے اور تھوک کے ساتھ میں اندر چلے گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو کلی کرنا ضروری نہیں ہے کھانے کے بعد. البتہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ بھی کھایا ہے اسے گھونٹ لیں، پھر ہم نماز میں جائیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ آج کل بزدلی مسلمانوں میں پیدا ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک مسلمان اگر بزدل ہوتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے اس سے اس کا تعلق کمزور پڑ گیا ہوا ہے. اگر اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق مضبوط ہو تو کسی صورت میں اس کے اندر بزدلی نہیں آ پائے گی. کیونکہ جب ایک بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین کو ہی نفع اور نقصان کا مالک سمجھے گا، اللہ رب العالمین ہی سے لو لگائے گا، تو وہ کسی انسان سے نہیں ڈر سکتا ہے. اب وہ بزدلی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ایمان والے ہو تو صرف اللہ رب العالمین پر ہی اعتماد کرو. اسی طریقے سے ایک آدمی دین کے بجائے جب اپنا فائدہ مقدم رکھتا ہے، اپنے فائدے کو سامنے میں رکھتا ہے اور دین کو پیچھے رکھتا ہے، تو اس کے اندر بزدلی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے، اس کے معاملے کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے سامنے جھک کر کے آتی ہے. اور جس کی کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے میں اس کے فقر و فاقہ کو ظاہر کر دیتا ہے اور دنیا اسے اتنا ہی ملتی ہے جتنا اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہو. تو یہ ہے سبب بزدلی کا. اور ایک مسلمان بزدل نہیں ہوتا ہے بلکہ بہادر ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے پناہ مانگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور بخیلی سے. ایک کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد فاروق بات کر رہا ہوں فرمانیہ کویت. محمد فاروق صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت دے. مولانا صاحب میں نے یہ پوچھنا یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ جب یعنی اگر گھر میں سنتے پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے، اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 4 پڑھیں گے. یہ جمعے کے لیے مخصوص ہے کہ یا سب سنتوں کے سب نمازوں کے لیے ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تجارت میں کتنے % منافع لے سکتے ہیں؟ یعنی اگر ایک چیز 100 روپے کی ہے تو اس پہ کتنے لے سکتے ہیں؟ 140 لے سکتے ہیں؟ کتنے لے سکتے ہیں؟ اس بارے میں بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہم کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فرمانیہ سے بات کر رہا ہوں. میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں. جی جی. ابھی میرے ساتھ میں کوئی ایسے پیسنجر بیٹھتے ہیں، کوئی چرچ میں لے کے جاؤ بولتا ہے، کوئی مندر میں لے کے جاؤ بولتا ہے. یہ کیا ان کو لے کے جا کے پہنچانا صحیح ہے کیا غلط ہے مولانا؟ اور میرا ایک دوسرا سوال ہے، ہمارے پاس تھوڑا سونا ہے وہ بینک میں رکھا ہوا ہے، کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟
बस यही मेरे 2 सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फारूक साहब ने पूछा है कि घर में अगर सुन्नतें पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि 2 रकत पढ़ो और मस्जिद में पढ़ना है तो 4 रकत पढ़ो, तो क्या ये जुमा की नमाज़ों के बारे में है या दूसरी सुन्नतों के बारे में भी है? देखें, जुमा के दिन जुमा के बाद की जो 2 रकत और 4 रकत की सराहत आई है वो इस तौर पर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज के बाद घर जा कर के 2 रकत पढ़ते थे। और दूसरी रिवायत में आता है कि मन काना मुसल्लियन बाद अल जुमअति फलयुसल्लि अर्बअन, कि जो कोई जुमा के बाद नमाज पढ़ना चाहता हो तो वो 4 रकत नमाज पढ़े, और दोनों रिवायतें सही हैं। तो उलमा इसके बीच में तत्बीक ये देते हैं कि अगर कोई आदमी घर पे पढ़ना चाह रहा है तो 2 रकत पढ़े और मस्जिद में पढ़ना चाह रहा है तो 4 रकत पढ़े। कुछ उलमा कहते हैं कि इख्तियार है एक आदमी को, चाहे तो वो 2 रकत पढ़े चाहे तो 4 रकत पढ़े। तो ऐसा कोई कायदा नहीं है इस हवाले से कि घर पे अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 रकत पढ़ेंगे और मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो 4 रकत पढ़ेंगे, बल्कि अगर कोई सुन्नत 2 रकत है तो 2 रकत ही पढ़ी जाएगी, 4 रकत है तो 4 रकत ही पढ़ी जाएगी, चाहे उसे हम घर पर पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें। अलबत्ता घर पर अगर सुन्नत नमाजें पढ़ रहे हैं तो इसकी अहमियत ज़्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु सलातिल मर्इ फी बैतिही इल्ला अल मक्तूबा, कि एक आदमी की सबसे बेहतर नमाज उसके घर में अदा की गई नमाज है सिवाय फराइज के। तो घर पर अगर सुन्नत नमाजें अदा करेंगे तो इसकी अहमियत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी नमाजों का यह हुक्म होगा कि घर पे अगर अदा करते हैं तो 2 रकत पढ़नी है और मस्जिद में अदा करते हैं तो 4 रकत। एक सवाल इन्होंने ये पूछा है कि तिजारत में कितना मुनाफा ले सकते हैं? देखें, तिजारत में सबसे पहले तो ये जान लें कि मुनाफा का तयन नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ में हम मिल करके तिजारत करते हैं और मुनाफा का तयन कर लेते हैं कि मुझे हर महीना 2000 या 4000 या 5000 देना है, मुनाफा का तयन कर लेते हैं तो ये जायज़ नहीं होगा। हाँ, फीसद तय कर सकते हैं। जब फीसद तय कर रहे हैं तो फीसद में इत्तेफाक पर डिपेंड करता है। जितने पर इत्तेफाक हो जाए और हमारा शरीक हमारे साथ में राजी हो जाए उतना हम मुनाफा ले सकते हैं। यहाँ तक कि हम कारोबार कर रहे होते हैं, सामान बेचने और ख़रीदने का कारोबार किया हुआ है, हम कोई सामान ख़रीदते हैं और उसको हम बेचना चाह रहे हैं, तो जितने में गाहक के साथ इत्तेफाक हो जाए मामला जायज़ होगा और कोई हरज की बात नहीं है उससे मुनाफा लेना। अगर कारोबार में इत्तेफाक है तो कितना भी नफा लेना चाहें इत्तेफाक की बुनियाद पर हम ले सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर एक और नुक्ता है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि धोखा में ना रखें अपने ग्राहक को। अगर धोखा में रखते हैं तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि कभी कभार एक आदमी न जानने की वजह से ज्यादा कीमत दे देता है, हालांकि वो सामान कम ही कीमत का होता है। तो धोखा में रखना ये अच्छी बात नहीं होती है, दयानतदारी के खिलाफ है। अगर आम रेट पाया जा रहा है किसी सामान का और उस रेट के हिसाब से हम सामान बेच रहे हैं तो कोई हरज की बात नहीं। एक भाई ने पूछा है कि अगर कोई सवारी पर बैठता है और चर्च जाना चाहता है या मंदिर जाना चाहता है तो क्या हम उसको छोड़ सकते हैं? देखें, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके साथ में बैठने वाला कहाँ पर जा रहा है इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपना काम कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ में अगर कोई आदमी बैठा और आपने उसको चर्च पे छोड़ दिया तो उससे एतबार से कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी पसंद से किसी को शिरक करने के लिए लेकर के जाएं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपका मुआखजा होगा और अल्लाह ताला दिल की कैफियत को जानता है। एक भाई ने पूछा है कि सोना बैंक में रखा हुआ है तो क्या उस पर भी ज़कात आएगी? देखें, सोना अगर आपने सूदी बैंक में रखा है तो ऐसा करना जायज़ नहीं। अगर कर्ज के तौर पर किसी कंपनी में दिया है या इस्लामी सिस्टम के हिसाब से उसको रखा है तो गुंजाइश तो है कि आप रखें, लेकिन उसको आपने बतौर कर्ज रखा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है
کہ آپ پہ سال گزرنے کے بعد اس پر جتنی زکوٰۃ آئے گی اس کی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ آپ نے اس کو بطور رہن کے رکھا ہے، اور جب ہم بطور رہن کے کوئی سامان کسی کے پاس میں رکھتے ہیں تو ہماری ہی ملکیت ہوتی ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے زوال کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں بنیادی جو وجہ ہے وہ ہے اپنی بنیاد کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر ایمان رہا تو تم سربلند رہو گے، تم ترقی کرو گے، دنیا تمہارے قبضے میں رہے گی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر ایمان رہا تب سربلندی حاصل ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا اور سارے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا قرآن کریم میں کہ اللہ رب العالمین ان کو غلبہ نصیب فرمائے گا، لیکن شرط رکھی ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو زمین میں خلافت عطا فرمائی تھی۔ یہ پہلا وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دین کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے غلبہ نصیب فرمائے گا، یہ دوسرا وعدہ ہے۔ اور تیسرا وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو امن میں بدل دے گا۔ لیکن یہ تین وعدہ کیا اللہ پاک نے، پر اس کے ساتھ ساتھ شرط رکھی یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، انہیں چاہیے کہ صرف میری عبادت کریں اور میری عبادت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اگر ہمارے اندر صحیح ایمان آ جائے اور اس ایمان کے مطابق نیک عمل کرنے لگیں، اللہ کے لیے خالص عبادت کرنے لگیں اور اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو عجیب طریقے سے اللہ کی رحمت ہم پر اترے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، چنانچہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ پاک نے اس وعدے کے مطابق مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمایا۔ قیامت کے دن تک یہ وعدہ رہے گا اللہ رب العالمین کا، لیکن شرط یہی ہے کہ ہمارے اندر وہی ایمان آ جائے جو ایمان پہلوں میں تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سربلندی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، سنائیں کیا حال ہے صاحب؟ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں علی بول رہا ہوں منگل سے۔ تو مولانا صاحب یہ میں سوال یہ ہے کہ یہ جو بینک سے گاڑی لیتے ہیں تو یہ جو پرافٹ لیتے ہیں وہ سود میں آتا ہے یا کس میں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کس بینک سے گاڑی لیتے ہیں آپ؟ جی پاکستان سے یا کہیں سے بھی لیتے ہیں بینک سے گاڑی۔ ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سید عظمت حولی سے مولانا صاحب۔ جی سید عظمت صاحب، وہ تہرت ہونے کے مطلب پیشاب ہونے کے بعد جو خطرہ لیک ہونے کے ٹک جاتا ہے تو سکنے تک نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، میں پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ پیشاب کے قطرے زیادہ آتے رہتے ہیں؟ برابر آتے رہتے ہیں یا پیشاب کرتے وقت ہی آتے ہیں؟ پیشاب پاک کرنے کے ٹائم پہ۔ ہاں، علی صاحب نے پوچھا ہے کہ بینک سے جو ہم گاڑی لیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آپ بینک سے جو گاڑی خریدتے ہیں کیسا بینک ہے، بینک کی نوعیت کیا ہے، آیا وہ سودی بینک ہے یا سودی بینک نہیں ہے، جب تک کہ یہ تحدید نہ ہو تب تک کہ ہم کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اگر اسلامی بینک ہے اور اسلامی بینک سے آپ گاڑی خریدتے ہیں اور اسلامی بینک نے آپ کے ساتھ میں معاملہ کیا کہ آپ 2 سال میں پے کرو، اس کی قیمت تو 10,000 ہے لیکن آپ کو 12,000 دینے ہیں، انسٹالمنٹ پہ معاملہ ہوا، تو ایسا معاملہ کرنے میں شرعی ناحیے سے کوئی قباحت نہیں۔
لیکن اگر سودی بینک کے ساتھ میں ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سودی بینک سے ایسا معاملہ کرنا جائز نہیں ہوگا. اگر براہ راست کمپنی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہوگا، کیونکہ یہ انسٹالمنٹ کی بے ہے. یعنی آپ کمپنی سے معاملہ کر رہے ہیں کہ اس گاڑی کی قیمت 2 لاکھ روپے ہیں، ہم 2 سال میں پے کریں گے تو 2.25 لاکھ روپیہ لیں گے. تو شرعی ناحیہ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ انسٹالمنٹ کی یہ بے کہلاتی ہے اور یہ بے جائز ہے. سید عظمت اللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ پیشاب کے قطرے اگر آ رہے ہوں پیشاب کرتے وقت تو کیا شرمگاہ کو دھل کر کے نکل جانا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے؟ دیکھیں 2 کیفیت ہو سکتی ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے بار بار آتے رہتے ہوں، تو یہ بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور اس کو ہم سلسلہ بول کا مریض کہتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے ہمیشہ آتے ہی رہتے ہیں. تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ پیشاب کر لے اور اس کے بعد بھی اگر قطرے گر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تازہ وضو کر کے وہ نماز پڑھ لے گا اور حفاظتی کچھ سامان ٹشو وغیرہ استعمال کر سکتا ہے اس کے لیے. لیکن جس کو یہ بیماری نہ ہو بلکہ جس وقت پیشاب کر رہا ہے تو ذرا تاخیر تک پیشاب ہوتا ہے تو اس کو انتظار کرنا ہے یہاں تک کہ پیشاب کے قطرے گر جائیں. پورے طور پر پیشاب کے قطرے جب تک کہ نہ گرتے ہیں تب تک کہ اس کو انتظار کر لینا ہے. محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ابھی آپ سن رہے تھے دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے.